بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو اسوہ محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحت مند زندگی کے پارٹ 2 میں خوش آمدید۔ آج ہم بات کریں گے مونچھیں ترشوانے کے حوالے سے اور تھوکنے کے حوالے سے۔ تو شروع کرتے ہیں مونچھیں ترشوانا۔ جراثیم سے کھانے پینے کی اشیاء کی حفاظت۔ بال جراثیم اور وائرس کا گھر ہوتے ہیں۔ اگر کسی فرد کی مونچھیں اتنی بڑی ہوں کہ کھانے پینے کی شے میں ڈوب جائیں تو یہ کھانے کو جراثیم سے آلودہ کرتی ہیں اور بیماری کے امکانات بڑھتے ہیں۔ ماہرین طب مشورہ دیتے ہیں کہ مونچھوں کو کھانے میں نہ ڈوبنے دیا جائے تاکہ انفیکشن سے بچا جا سکے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حوالے سے کیا فرماتے تھے؟ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مونچھیں کترواتے تھے اور فرماتے کہ خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام بھی ایسا ہی کرتے تھے۔ بحوالہ ابو الادب جامع ترمذی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کئی احادیث مونچھیں کتروانے اور پانی وغیرہ کو مونچھوں سے آلودہ نہ کرنے کے بارے میں ہے۔ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ کے مطابق اپنے کھانے پینے کی اشیاء کو مونچھوں کے جراثیم سے بچانے کے لیے مونچھیں کتروائیں تو ہم کئی بیماریوں سے بچ سکیں گے۔ دوستوں مزید ہم بات کریں گے تھوکنے کے حوالے سے۔ تھوک منہ کے لباب اور سانس کی نالی کے لباب پر مشتمل ہوتا ہے۔ تھوک میں بے انتہا جراثیم ہوتے ہیں جو بیماری پیدا کر سکتے ہیں۔ مثلاً ٹی بی کی بیماری ایک مریض سے دیگر افراد تک تھوک کے ذریعے ہی منتقل ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ دوستوں کورونا جیسی بیماری بھی تھوک کی وجہ سے ہی پھیل رہی ہے۔ ماہرین یہ مشورہ دیتے ہیں کہ ایسی جگہ تھوکیں جس سے کسی دوسرے کو جراثیم نہ لگ سکیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حوالے سے کیا فرماتے تھے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کپڑے میں تھوکتے، پاؤں کے نیچے تھوکتے۔ بحوالہ کتاب الصلاۃ بخاری شریف۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح تھوکتے کہ آس پاس جو لوگ ہوں ان کو تکلیف نہ پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسی جگہ تھوکتے جہاں کسی کا گزر نہ ہو۔ اگر ہم خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی اسوہ محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر عمل کی تعلیم دیں تو اپنے گھر، خاندان اور معاشرے کو بہت سی بیماریاں پھیلنے سے محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ دوستوں مزید ہم جراثیم سے پھیلنے والی بیماریوں سے کیسے بچیں؟ بہت سی بیماریاں جو ایک فرد سے دوسرے فرد کو پہنچتی ہیں کھانسنے اور چھینکنے سے، یعنی سانس کی نالی سے نکلنے والے جراثیم سے پھیلتی ہیں۔ نزلہ کا وائرس اس کی عام مثال ہے جو چھینکنے سے منتقل ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جراثیم سے پھیلنے والی بہت سی بیماریاں ہیں جو کہ منتقل ہوتی ہیں۔ چھینک دراصل سانس کی نالی، ناک کے راستے جانے والے مضر جسم ذرات کو جسم سے نکالنے کا بہترین ذریعہ ہے، اس لیے چھینک پر الحمدللہ کہا جاتا ہے۔ دوستو ایک حدیث بیان کرتے چلیں جو آدمی چھینکتا ہے اس کو الحمدللہ کہنا چاہیے، اور جو آدمی چھینکنے والے کو سنے اس کو یرحمک اللہ کہنا چاہیے، اور چھینکنے والا اگر دوبارہ یرحمک اللہ سنے تو اس کو یہدیکم اللہ کہنا چاہیے۔ دوستو آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس معاملے میں کیا فرماتے تھے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب چھینک آتی تو اپنا منہ ڈھانپ لیتے، اپنے ہاتھ سے یا اپنے کپڑے سے، اور اپنی آواز پست کرتے۔ بحوالہ ابو الادب جامع ترمذی، ابو داؤد۔ دوستو اگر ہم کھانسنے اور چھینکنے کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصولوں کی پابندی کریں تو بیماریوں کے پھیلنے سے اپنے بچوں کی اور اپنی حفاظت کر سکتے ہیں۔ دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو پلیز اسے شیئر کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔